اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حیدرآباد کے ناظرین، خصوصاً ان اصحاب کا شکر گزار ہوں اور ان نوجوانوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں جو راجہ سنگھ کی گستاخی پر جس قسم کے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا اور حکومت کو یہ مجبور ہو جانا پڑا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ دیکھا ہے جہاں سے خوف ہوتا ہے شکستوں کا۔ شفا گوالیاری نے بہت اہم بات کہی ہے، یہ دیکھا ہے جہاں سے خوف ہوتا ہے شکستوں کا، وہیں سے فتح کی منزل بہت نزدیک ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ راجہ سنگھ کیا بولا، ہم کو غور کرنا نہیں ہے، راجہ سنگھ کیوں بولا۔ آپ اگر کیوں کا سوال کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے رفیقوں کا گروہ کیا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی طاقت کیا ہے، آپ جن پہ بھروسہ کرتے ان کا وزن کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، انہوں آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو یہ غور کرنا ہے، ایک ایم ایل اے جو ہے شہر کی پوری فضا خراب کر دینا چاہتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیے یہ کیوں ہے۔ بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان میں زبردست ٹسل چل رہے ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ فضا خراب کرے۔ بی جے پی کتنا ہی چولا بدلے، لیکن ان کا بنیادی فنڈامنٹل یہ احساس ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے جو ہے ان کو قانونی موقف نہ دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی بی جے پی کی ایک اسپوکس پرسن ممبئی میں نپور شرما نے بھی اس طریقے کا بیان دیا تھا، مگر بی جے پی میں 10 دن کے بعد اس کو پارٹی سے برطرف کرا نکال دیا۔ ابھی بھی پارٹی حرکت میں آ کے بی جے پی ڈسپلنری کمیٹی بی جے پی کی جو راجہ سنگھ کو نکال دی بول کے اس طریقے کی بات میڈیا کے سامنے آ رہی ہے، اور ایک لیٹر ہیڈ بھی میڈیا کے سامنے آ رہا ہے بی جے پی کا۔ پھر آپ بول رہے ہیں کہ بی جے پی اس طریقے کا کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، جو لوگ سیاسی ذہن رکھتے ہیں، اور ایک ہماری سیاسی پارٹی ہے اور ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کے آدمی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو یہ پروسیجر ہے اور یہ ناٹ اے ڈیسیشن۔ آپ کا ججمنٹ کیا ہے، آپ جب اس کو کیا سزا دینا چاہتے ہیں، اور آپ جیسا ابھی نپور شرما کا جو ذکر کرے، یہ جو ہے ہماری ہندوستان کی پولیس کی وجہ سے جو اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے دیانتدار لوگ نہیں ہونے کی وجہ سے آج یہ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ آپ اگر جب بھی وہ لوگ کوئی ایسا اقدام کرتے جس کی وجہ سے امن و امان قائم ہوتا، انہوں نے بھی نکال دیا، اور نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ سوال وہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، اور حیدرآباد کی محبت، حیدرآباد کا پیار، حیدرآباد کے رسم و رواج، حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو جو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا آپ جائزہ لیجئے۔ کیا اگر ہمارے لوگ جذباتی تقریر کرتے ہیں تو قابل قبول ہے؟ ہمارے لوگ بھی جذباتی تقریر کر کے حالات خراب کرتے ہیں، ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ غور کریں۔ اور پھر جو ہے آپ ایک ایم ایل اے اور کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، وہ ایم پی کو چیلنج کر رہا ہے، ایم ایل ایز کو چیلنج کر رہا ہے، ایم ایل سیز کو کیا ہے، اور 40 کونسلروں کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس کا کیا وزن ہے، اس کی کیا فکر ہے۔ اور اگر ہم جو ہے جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے، اور قانون کو ہاتھ میں لینا، اور جو ہے ہمارے ایم پی صاحب کا کام کیا ہے، وہ اپنے ساتھ ایم ایل ایز کو لے آتے، آپ آئی جی پی کا ریپرزنٹیشن کرتے، آپ جو ہے ہوم منسٹر کا پاس نہیں بلکہ چیف منسٹر سے آپ ریپرزنٹیشن کرتے۔ ایک ایم ایل اے آلریڈی اور جی آپ یہ کرتے، آپ تو یہ کام نہیں کرے، آپ جو یہ کام نہیں کرے، آپ جو ایک میڈیا پہ بیان دے رہے، یہ بیان دینا جو ہے آپ کا جو ہے آپ مجلس اتحاد المسلمین کو نظر میں رکھتے ہوئے کہہ رہی ہے بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جو قائدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے اور حکومت ہماری ہے۔ میں ان کو یہ سمجھا دینا چاہ رہا ہوں کہ ذہن سے آپ نکال دیجئے۔ آپ جو ہے جب تک کہ
इंसाफ की पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करेंगे उस वक्त तक कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है अगर आप दयानतदार हैं और ईमानदार हैं तो आपका काम ये है कि आप ऐसे मौके पे कानूनी अंदाज से मुकाबला करें। लेकिन हमारे शहर में 7 MLA हैं, हमारे शहर में 2 MLC है, हमारे शहर में 1 MP है, हमारे शहर में 40 काउंसलर है। आप अंदाजा लगाइए, ये रहने के बाद एक छोटा सा चूहा जो है, समझे आप, जो शराब का व्यापारी नहीं था बल्कि शराब बेचने का जो है एजेंट था, गुड़म्बा बेचने का एजेंट था, उन्हें इस कदर अपने आप को पेश कर रहा है। तो आज हमको गौर करने की ज़रूरत है कि हमको ये नहीं सोचना है कि राजा सिंह क्या। और मैं KCR साहब को, बावजूद मुझे उनकी बहुत सी पॉलिसियों से इख्तिलाफ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से मैं उनकी को जो अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कभी भी जो है हिंदू मुस्लिम फिसादा होने का कोई मौका उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो कंट्रोल करते रहे। और आज उनकी और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से मुसलमानों को घेरा जा रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कि अजमत को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ताकि मुसलमान जो है बरंगेख्ता हो के कोई ऐसा इकदाम करे जिससे शहर की फ़िज़ा ख़राब हो। हमारा काम ये है कि हम कोई भी काम करने से पहले ये गौर करें कि अगर अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाए पसपा, कितने तूफ़ान पलट देता है साहिल तना। अल्लाह की ज़ात हमारे लिए काफ़ी है, हमको जो है किसी और तरीक़े पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। गिरफ्त तो फिर भारतीय जनता पार्टी फिर राजा सिंह लेटर में ये भी कह रही है कि 10 दिन में क्यों नहीं, राजा सिंह से सवाल किया जा रहा है कि क्यों नहीं आपको पार्टी से निकाला जाए। क्या इसका मतलब क्या होता है कि फिर बाद में राजा सिंह उसी पार्टी में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आपका इस पर क्या राय है? देखिए, सियासी जमात में मुख्तलिफ तमाशे होते हैं। एक तमाशा किया जा रहा है और जो है ये तमाशा है। पुलिस का काम ये है कि वो फौरन लीगल ओपिनियन ले लें और लेके रिमांड करा दें, इसलिए कि इसकी वजह से कई जाने का इम्कान है और शहर की फ़िज़ा ख़राब हो जाने का इम्कान है। और ये इसका अमल जो है नुकसान पहुंचाने का अमल है और जिससे KCR साहब की भी बदनामी का बायस है और उनकी हुकूमत जो नेक नामी के कामें कर रही है वो इसकी वजह से बदनाम हो जाएंगी। और बीजेपी तो ये चाहती है कि KCR साहब से किसी भी तरह से इंतकाम ले।